اور یہ کرم یوں ہے، اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو جس شب کی جن گھڑیوں میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کائنات کے اندر، بلکہ اس محلے میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور وہ مختلف قسموں کے دنیاوی کاموں میں مشغول و مصروف. یہ جس کے حصے میں آیا، جس کا انتخاب اس ذکر کے لیے کیا گیا، وہ آپ لوگ ہیں. اور یہ رب کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے نا. وہ جو اپنے دنیاوی کاموں میں لگا ہوا تھا، جو دنیا داری میں لگا ہوا تھا، جو دوستیوں یاریوں میں لگا ہوا تھا، اس کا سب یہی رہ جائے گا. لیکن جو اس ذکر سے جڑا ہوا تھا، مجلس ذکر مصطفیٰ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ذکر یہاں ختم نہیں ہوگا، یہ قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا. آپ نے بات سنی ہوئی ہے نا کہ قبر میں 3 سوال بندے سے ہوں گے. کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا رب کا، تمہارا رب کون؟ اب ذرا مجھے بتائیے کہ وہ بندہ جس کی زبان پر ہر لمحہ اللہ اللہ کا ذکر رہا ہو، اسے کبھی اس سوال کا جواب دینے میں مشکل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی. انشاءاللہ جس طرح وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر اللہ والوں کی مجلس میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جب فرشتے قبر میں پوچھیں گے من رب کا، تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا ربی اللہ. دوسرا سوال اس قبر میں ہوگا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی وہی دے گا جس نے دین کی مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات سنی ہوگی، جس نے کسی دیندار کی صحبت اختیار کی ہوگی اور اس سے دین سیکھا اور سمجھا ہوگا، جسے پتا ہوگا پھر وہ کہے گا دین الاسلام. لیکن جو دنیا میں مگن رہا، جس نے دنیا کو سب سمجھ لیا، اس کے لیے پھر جواب دینا ذرا مشکل ہوگا. اور سب سے آخری سوال جو ہوگا اور سب سے اہم ترین سوال جو ہوگا، جس کی تیاری کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ سوال کیا ہوگا؟ فرشتے چہرے بدلوہا چہرے مصطفیٰ کے سامنے لائے. بعض بزرگوں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں حاضر ہوں گے. بعض نے کہا کہ قبر سے گنبد خضرا تک حجابات کو اٹھا دیا جائے گا، کہ سامنے چہرے بدلوہا ہوگا، چہرے شمس الضحیٰ ہوگا. پھر بندے کو دکھا کر پوچھا جائے گا کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ جو مجلس میلاد میں بیٹھا کرتا تھا، وہ پھر پڑھے گا سعد بن ثابت کے اشعار رضی اللہ عنہ، کہے گا میرا دنیا میں یہ عقیدہ تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، اور دیکھا کیسے ہوتا کہ رب نے کسی ماں نے آپ جیسا حسن والا کوئی جنا ہی نہیں. محفل ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مجلس میں ہم بیٹھے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، میں مختصراً اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس مجلس کی اہمیت کو بیان کروں گا. بس رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. اور جب بھی رب اپنے بندوں سے کچھ کہنا چاہتا ہے، رب نہیں کہتا، اس لیے کہ رب کی شان نہیں وہ بندوں سے بات کرے، وہ تو بڑا بلند و بالا ہے. اور رب بندوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اگر کوئی کڑی ہے جو تمہیں مجھ سے جوڑتی ہے تو وہ یہ ہے جسے قل کہا گیا. محبوب آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے. کیا ملے؟ اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے. تو اب کرنا کیا ہے تم نے؟ خاموش نہیں رہنا، بلکہ بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اب فضل اور رحمت ملنے کے بعد ان نعمتوں کو بھولنا نہیں، گھروں میں بیٹھ مت جانا، دنیا داری میں نہ لگ جانا. رب کے اس فضل اور نعمت کے ملنے کے مقابلے میں چاہیے یہ کہ تم خوشیاں منانا، خوش ہونا، اور اس فضل اور رحمت کے ملنے کے دن کو تم یوم عید کے طور پر منانا، جس طرح کہ اہل سنت عید میلاد النبی منایا کرتے ہیں. اب ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کا سب سے بڑا فضل اگر اس کائنات پر کوئی ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کی سب سے بڑی رحمت اگر اس کائنات میں ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جب کا رب کا فضل مصطفیٰ ہے، رب کی رحمت مصطفیٰ ہے، اور یہ بھی ہم نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب رحمت کے ملنے پر انہیں خوش ہونا ہے۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ جسے رب نے رحمت بنایا، جمیع عالمین کے لیے بنایا، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو فضل اور رحمت سمجھتا اور مانتا ہے اور جس سے رب کے محبوب مخاطب ہیں، تو پھر اس کے لیے مجال نہیں کہ وہ اس حکم سے انحراف کرے، بلکہ وہ تو خوشی بھی منائے گا اور عید بھی منائے گا۔ اچھا، یہ عید منانے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ بعض لوگوں نے کہا جی اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر و اضحیٰ، یہ تیسری تم نے کہاں سے نکال لی؟ اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے دلائل کے انبار لگا دیے، بالخصوص قرآن مجید سے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب نعمت ملے، جب رحمت ملے، رب کے نبیوں نے اس دن کو عید بنایا، اور ان کا یہ عید بنانا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اسے قرآن میں ذکر فرمایا۔ ہوا کیا؟ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب ہم پر نازل فرما، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان۔ کیا نازل فرما؟ آسمان سے ایک دسترخوان۔ ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہم پر اپنی نعمت نازل فرما، دسترخوان کی صورت میں ہم پر آسمان سے نعمتیں نازل فرما۔ رب تو نازل فرمائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ذرا نبی کا طریقہ و عقیدہ دیکھیے، کیا کریں گے؟ رب فرماتا ہے، میرے محبوب نبی نے فرمایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ تکون عیدا لاولنا وآخرنا، اے رب جس دن تو نعمت عطا فرمائے گا ہم اسے بھولیں گے کبھی نہیں، ہم تیری اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اس نعمت کا ذکر بھی کریں گے، اس نعمت پر تیرا شکر بھی کریں گے، اور ذکر و شکر اس عالی شان طریقے سے منائیں گے کہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو بتائیے، اللہ کے نبی رب سے دسترخوان اپنی امت کو دینے کے لیے دعا فرمائے، رب وہ نازل فرما دے، اس دسترخوان کے ملنے کے دن کو رب کا نبی کہے کہ یہ عید کا دن ہے، اب اسے عید کا دن منائیں گے، اور رب کو یہ عمل اتنا پسند آئے۔ وہ تو سابقہ قوم تھی، ان کا زمانہ گزر چکا، کتاب گزر چکی، پھر جب ہماری امت کی باری آئی تو رب نے اس امت کو تعلیم دینے کے لیے انبیاء کا عمل ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو وہ کیسے تھے کہ رب نے چھوٹی سی نعمت دی تو اس دن کو عید کے طور پر منایا۔ عید کا مطلب ہے خوش ہونا، خوشی اور مبارکباد دینا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی بشارت تو مبارکباد تو انبیاء دیتے چلے آ رہے ہیں۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، قرآن کریم نے بارہا انبیاء کے اس مقولے کو ذکر کیا کہ وہ اپنی امتوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں سنو، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے کہ ان قریب وہ نبی تشریف لانے والے ہیں کہ جن کے لیے رب نے اس کائنات کو بنایا، جن کے لیے رب نے ان کی آمد سے قبل ہی عالم ارواح میں میلاد کی محفل سجائی اور انبیاء سے عہد لیا کہ میرا محبوب جب آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجلس جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذکر کی مجلس ہے، اور اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان ایک جلسے کی صورت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ کس طرح بیٹھے ہیں؟ جلسہ عام لفظوں میں مجمع، جس طرح آپ کچھ لوگ جمع ہوئے بیٹھے ہیں، جلسے کی صورت میں مسجد میں بیٹھے ہیں اور کچھ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل۔ اتنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جنہیں ما کان و ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا سب کا علم رب نے عطا فرما دیا۔ مصطفیٰ تو جانتے ہیں، حال دل کو بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سوال کیا۔ سوال اس لیے کیا کہ امت کو تعلیم بھی ہو اور منکرین کو جواب بھی مل جائے۔ کیا سوال کیا؟ کہا، فرمایا ما اجلسکم،
یہ جلسہ کیسا ہے؟ یہاں تم جو جمع ہو کر بیٹھے ہو، اس گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ کیوں یہ مجمع سجایا ہوا ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ندعو اللہ ونحمدہ، یا رسول اللہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہم یہاں جمع ہوئے بیٹھے ہیں سب سن رہے ہیں، ایک سنا رہا ہے، گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ہم رب کو پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک خاص عمل ہمارا یہ ہے وَمَنَّ بِكَ، یا رسول اللہ آپ کی آمد پر کہ رب نے اس امت کو اپنا محبوب عطا فرمایا، ہم اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس احسان پر۔ جب صحابہ اکرام نے یہ کہا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ کیا واقعتاً یہی مقصد ہے؟ صحابہ اکرام نے قسم اٹھائی، واللہ یا رسول اللہ اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ جبریل میرے پاس آئے اور جبریل بارگاہ رب العزت سے تمہارے لیے پیغام اور بشارت لے کر آئے کہ محبوب آپ کے غلام بیٹھے ہیں، وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے ملنے پر میرا شکر کر رہے ہیں، وہ نعمت کو بھولے نہیں ہیں، اور ان کا یہ عمل مجھ رب کو اتنا پسند آیا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ کہ وہ زمین پر بیٹھ کر رب کا ذکر اور محبوب کی آمد پر اس کا شکر کر رہے ہیں، رب آسمان پر فرشتوں میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ ہے مجلس میلاد کہ جو بیٹھتا ہے اور رب کی نعمت کو یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، رب کا شکر کرتا ہے، اس دن پر خوش ہوتا ہے جس طرح کہ قرآن نے کہا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تم نے تو بڑا خرچہ کر دیا، کیا ضرورت تھی لائٹیں لگانے کی، کیا ضرورت تھی جھنڈے لگانے کی، کیا ضرورت تھی لنگر بنانے کی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ قل محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا جب فضل ملے، اس کی جب رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو۔ جو تمہارے معاشرے میں خوشی کے طریقے مروج ہیں اور ہمارے یہاں خوشی اور عظمت کے اظہار کے طریقے کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا وزیر آتے ہیں، کسی کا استقبال کرنے ہوتا ہے، کسی کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، کسی کے استقبال کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں، کسی کی عظمت کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ اظہار مسرت کے طریقے ہیں، اور اہل سنت وہ ہیں کہ جنہیں رب نے ایسا مقدر دیا کہ جلوس بھی نکالیں تو مصطفیٰ کے لیے، جلسہ بھی کریں تو مصطفیٰ کے لیے، اگر کسی کی عظمت کا جھنڈا بھی اٹھائیں تو مصطفیٰ کے لیے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے نعمت میں نے دی ہے ناشکرے نہ ہو جانا، فبذالک فلیفرحوا، تم خوشی منانا۔ اور یہ خوشی منانا کتنا اہم ہے، فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ جو تم نے جتنا مال و دولت ہے، جو کچھ تم نے جمع کر رکھا، یہ سب بیکار ہے اس کے مقابلے میں جو تم اظہار خوشی میں صرف کر دو۔ هو خیر، خوشی کا منانا بہتر ہے، اس موقع پر خرچ کرنا بہتر ہے، مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آخری بات، ایک آخری روایت جو آپ احباب اکثر مجالس میلاد میں سنا کرتے ہیں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ مبارک گھڑیاں، جو 12 ربیع الاول صبح صادق کا وقت ہے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ولادت باسعادت ہوئی تو گھر آپ کے مبارک چہرے کی چمک سے روشن ہو گیا۔ اور میری ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رب نے جب مجھے میرا بیٹا عطا فرمایا، آپ کی ولادت کے ساتھ ایسا نور چمکا کہ شام تک کے محلات مجھے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس موقع پر جب ولادت باسعادت ہو گئی تو ایک لونڈی جس کا نام سمیبہ روایات میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ ابو لہب کی لونڈی، کس کی لونڈی تھی؟ ابو لہب۔ یہ وہاں سے باہر نکلی کہ جلدی جلدی جا کر آقا کو خوشخبری دوں کہ بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ بات صرف ایک قوم کو پتا تھی، وہ یہودی تھے۔ یہودیوں کے جو اہل کتاب، اپنے آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ تھے نا،
وہ اس خاص ستارے کو دیکھا کرتے تھے جس سے متعلق یہ لکھا ہوا تھا کتابوں میں کہ جیسے ہی یہ ستارہ طلوع ہوگا اس دن نبی آخر الزمان کی ولادت ہوگی. کہتے ہیں کہ جس رات ولادت باسعادت ہوئی تو وہ یہودی راہب جو ہے وہ آیا قریش کے پاس. اس نے کہا کہ ذرا جا کر معلوم کرو کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. لوگوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آسمانی کتابوں میں جن کے آمد کی خبریں ہم پڑھتے رہے، جن کا ہم انتظار کرتے رہے، کل رات ان کی ولادت ہو چکی، اس لیے کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے. اس یہودی نے جب قریش کے لوگوں سے پوچھا اور پوچھا گیا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہ یہودی خود دیکھنے آیا. اس نے مہر نبوت کو جب دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. کہتے ہیں کہ اس دن اس نے کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو کر بنی ہاشم میں آ گئی. اس لیے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لایا کرتے تھے، اب بنی ہاشم میں آئے ہیں. وہ یہودی تو بے ہوش ہوا. سبیبہ نے جا کر ابو لہب کو یہ خبر دی کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. اس زمانے میں ایک عادت یہ ہوتی تھی امیروں کی، سرداروں کی، وڈیروں کی، قریش کے سرداروں کی، کوئی خوشخبری دیتا یا تو کچھ مال دے دیتے، اگر غلام ہوتا تو آزاد کر دیتے. یہ ایک طریقہ رائج. سبیبہ نے جب کہا کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو ابو لہب اس خبر سے خوش ہوا، اور خوش ہوتے ہوئے اس نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے، تو نے مجھے خوش کیا. یہ عمل وہ کر بیٹھا. قرآن کریم فرقان حمید نے مشرک کو جو احکام بیان کیے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اگر مشرک ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. کھربوں روپیہ خرچ کر دے، مشرک ہے، ایمان نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، سارے اعمال اس کے برباد ہیں. ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، سورہ لہب. جب یہ مر گیا تو اس کے بعد وہ گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا، اور محدثین نے لکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بڑا برا حال ہے، سخت عذاب و تکلیف میں ہوں، لیکن ایک اچھائی میرے پاس ہے. خیر کی ایک بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، پیر کے دن میری 2 انگلیاں جن سے میں نے سویبہ کو آزاد کرنے کے لیے اشارہ کیا تھا، رب ان سے مجھے پانی عطا فرماتا ہے. میں ان انگلیوں کو چوستا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے. یہاں پر علامہ ابن جوزی نے بڑی پیاری بات لکھی. کہنے لگے کہ ابو لہب تو وہ ہے جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی. اہل اسلام میں سے بھی نہیں ہے، مشرک ہے. اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس نے زندگی گزاری. وہ اگر حضور کی ولادت کے موقع پر کوئی عمل کرے رب اسے ضائع نہیں کرتا، اگرچہ وہ صرف ایک اشارہ ہی کیوں نہ ہو. تو اگر وہ بندہ جو حضور کا امتی بھی ہو، رب کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتا ہو، محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، وہ بھی حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر عمل کرے، تو پھر رب اس کے عمل کو کیسے ضائع کرے؟ اس کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ ابو لہب سے کئی زیادہ یہ عمل قبر و حشر میں اسے کام آئے گا. تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اپنی آخرت کا سامان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم ذکر مصطفیٰ کر سکیں. ذکر مصطفیٰ کا ذمہ تو رب نے لے رکھا ہے. ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ کی ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. آپ اس دنیا کی تاریخ دیکھیں نا، ہر قدر والی چیز، ہر چیز جو عروج کی طرف چڑھتی ہے کچھ عرصے بعد زوال کی طرف آ جاتی ہے. ہر قدر والی چیز زوال پذیر ہو جاتی ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ وہ شے ہے کہ جسے زوال کبھی نہیں، ہمیشہ اس کا عروج ہی رہتا ہے. ہر آنے والے سال میں آپ دیکھیں گے یہ ذکر بڑھتا رہے گا، شہرہ اور زیادہ ہوگا، اس لیے کہ ذمہ رب نے لے رکھا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا اور ذکر مصطفیٰ بڑھتا رہے گا. اور آخر میں میرے آقا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی، فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں آپ کی تعریف و توصیف کر سکوں، جس کی تعریف رب کرتا ہو میری کیا مجال کہ میں تعریف کر سکوں. ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، لیکن یا رسول اللہ اس تعریف کے ذریعے میں اپنے کلام کی قدر کو بلند کرتا ہوں، اس تعریف کے ذریعے رب میرے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس لیے یہ تعریف کرتا ہوں. تو ہم بھی
اس نیت سے حضور کا مبارک ذکر کرتے ہیں تاکہ اس ذکر کے صدقے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب و کامران فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. ابو الخیر کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا مسلک اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے, وہ سرتوب ان کا سناخہ یہ معمولی بات نہیں. وہ سرتوب ان کا سناخہ یہ معمولی بات نہیں. اور میں پھر کہوں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور میرے امام اعلیٰ حضرت فرما اٹھے کہ نعمت بانٹتا جس سنت کو ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر چند کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا. اور آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ آج ان سے مدد مانگو, آج ان سے پناہ مانگو, آج ان کی توجہ مانگو, نہیں تو تم کیا محشر میں تو تمہارا باپ بھی مانے گا. کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کہ سارے نبی کھڑے ہیں, اذهبوا الی غیری, سارے نبی کھڑے ہیں, اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. ملتمس ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت کے لیے محمد عمران الخیری سے کمائیں, حضور کی مدح سرائی سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں. اسی ولولے کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد, نعرہ رسالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے میں سعود پاک پڑھی پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. راستے بتاتے گیا پاتے گئے, لوگ محفل کو سجاتے گیا پاتے گئے.
لوگ محفل کو سجاتے کیا پاتے ہیں چاند تاروں میں چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل گئے یہی آثار بتاتے کیا پاتے ہیں بڑی جیسے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمک تجھے سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکاتے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکاتے والے برستا نہیں دیکھے کہ اب
مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں۔ عطب کیسے جب اللہ نے بتایا ہی نہیں، عطب کیسے جب اللہ نے بتایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ کوئی سنگی نظر کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی لگے کوئی ثانی لگے کا نہ میرے آقا کا، جسم جگہ کا سایہ نہیں، جسم جگہ کا سایہ نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا مکے سے مدینے نہ گیا۔ سوچ لیں کہ بیٹھے سے مکے سے
دیکھ کیا فرما رہے ہیں، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، کیسے چاہتا تجھے آقا نے بلایا کہ نبی، کیسے چاہتا تجھے آقا نے بلایا کہ نہیں، آپ کے جیسا کوئی آقا کہ نہیں، ادب کیسے جبل لفن بنایا کہ نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آقا کہ نہیں، قبر میں جب ستارہ کہ یہ میرا ہے، قبر میں جب ستارہ قبر میں جب یہ کہا سرکار نے یہ میرا ہے، فرشتوں نے مجھے بات بتایا دنیا سے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، چہرہ تیرا لوڑ وٹے
دی تیری زلفت جاندا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے آبا میں لب کے آبا میں لب کے آبا کے تو سون سون تیرے نال دا میں لب کے آبا میں لب کے آبا کے تو سون سون تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیری یا صفات کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے تیرے غلام دا جواب نہیں تو تے کتے تیرے غلام دا جواب نہیں ہورانو طلوع پہ بندے ہورانو طلوع پہ بندے ابرش بلال دا ہورانو طلوع پہ بندے ہورانو طلوع پہ بندے ابرش بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے آبا 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 کے تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا مدینے جانے والیاں ٹھڈے کھڑے والیاں سینے نال والیاں ٹھڈے کھڑے والیاں سینے نال والیاں تیرے باجو پیا تیرے باجو پیا جو کوئی نہ سوال دا تیرے باجو پیا تیرے باجو پیا جو کوئی نہ سوال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے آبا میں لب کے آبا میں لب کے آبا میں لب کے آبا کے تو سونا تیرے نال دا میں لب کے آبا کے تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال مجھ پہ بھی چشم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا
تو میرا بغیر مت کا تقاضا کرنا اب تو میرا بغیر مت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم عشق میں چاند کی تیرے گرد وہ تاروں وہ جو چاند کی تیرے چاند کی تیرا کاغے ایسے خواب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا ہے کاغے ایسے خواب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم خیر ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم خیر تو کسی کو بھاتا نہیں اپنے
کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے
شکر علینا مصطفیٰ خیر الورا سے بنے ہیں تو سرا اپنے اچھا تسلط بدوں کو بھی مانگو مصطفیٰ میں غور سے آزا سجے باشف سے آیا مصطفیٰ میں غور سے آزا بادشاہ میں دو عالم صدقہ ایمان میں آزا منصور ہو سبھی سرجو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دست بستہ عقل کھڑے حضر خدا پیش کرتے ہیں غلام یا الہی واسطہ سلام